بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم حافظ محمد بلال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی ہماری ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے کمنٹس میں کوئی ارشد صاحب ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی پرانا نزلہ اور چیسٹ انفیکشن اور بند نزلے کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ویڈیو بنا کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ارشد صاحب کے نام ہے۔ نزلے کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ جب نزلہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس وقت انسان کے جسم کے اندر گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو دماغ کے غدی پردے ہوتے ہیں ان کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے، اور ان غدی پردوں کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے جگر کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جگر کے اندر گرمی آ چکی ہوتی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی حرارت کی علامات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو دماغ کے اندر غدی پردے ہوتے ہیں ان کے اندر سوزش آ کر تو نزلہ ہو جاتا ہے۔ اور اس نزلے کے جو رطوبت ہوتی ہے، وہ جو اندر سے ریشہ نکلتا ہے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات گاڑھے پیلے رنگ کا بھی جمع ہوا ریشہ خارج ہوتا ہے۔ اس قسم کو جو نزلہ ہوتا ہے اس کو کیرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس قسم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جب وہ لیٹتا ہے تو اس کے گلے کے اندر بھی رطوبت گرتی ہے، جس کو ہم کیرا کہتے ہیں۔ اور جب انسان کھانستا ہے تو اس کے کھانسی کے ساتھ بھی گاڑھا پیلا ریشہ نکلتا ہے، اور کھانستے ہوئے سینے کے اندر بہت شدید قسم کی جلن ہوتی ہے، اور کھانسنے کے بعد کافی دیر بعد تک بھی وہ جلن اس طرح کے پیشنٹ کو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور ناک کا جو بایاں نتنا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کے اندر سے غلیظ رطوبت نکلتی ہے، گاڑھے پیلے رنگ کی رطوبت ناک کا جو لیفٹ سائیڈ والا ہمارا نتنا ہے اس کے اندر سے خارج ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ نزلہ پرانا ہو کر بگڑ گیا ہے، اور اس نزلے میں انسان کے جسم کے اندر گرمی اور خشکی جو بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے یہ نزلہ جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ عموماً گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن میں انڈا، گوشت، کریلا، تیز مرچ مسالے، پکوڑے، سموسے کھانا یا ہوٹلنگ وغیرہ زیادہ کرنی۔ آج کل جو ٹرینڈ زیادہ چلا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا کسی قسم کے ہوٹل میں ہم نے دعوت کھائی تو گرم چیزیں کھا کر ساتھ ہی اوپر سے جناب وہ ہم جو کوک پیپسی وغیرہ ہوتے ہیں جب وہ پیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جا کر انسان کے جسم کے اندر اس قسم کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کا نزلہ ہوتا ہے اس میں یہ جتنی دیر تک ہماری جو جمی ہوئی رطوبت ہے اندر، جو ریشہ اندر انسان کے پھیپھڑوں کے اوپر یا جو دماغ کے اندر جو ریشہ جم گیا ہے اس کو جتنی دیر تک پتلا کر کے قابل اخراج نہ بنایا جائے یہ جلدی خارج بھی نہیں ہوتا اور یہ جلدی جان بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس قسم کا جو نزلہ ہوتا ہے اس کے لیے جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں، اور ساتھ جو گرم چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کا استعمال بند کر دیں، گرم چیزوں کا استعمال بھی بند کریں، اور ساتھ اگر ٹھنڈا پانی وغیرہ یا کوک پیپسی وغیرہ بعض حضرات پیتے ہیں تو ان سے بھی بہت ضروری ہے پرہیز کرنا۔ تو ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی 2 یا 3 ہفتے کے اندر ہی بندے کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس میں ہے جی سنڈ 20 گرام، سونف 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، مغز بادام 20 گرام اور گوند کیکر 30 گرام۔ یہ 5 چیزیں ہیں جی۔ اوپر والی 4 چیزیں 20 گرام ہیں اور گوند کیکر اس میں آپ نے 30 گرام ڈالنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر کے تو یہ ایک صفوف کی شکل بن جائے گی۔ یہ آدھا چمچ صبح شام آپ کھانے کے بعد استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ استعمال کریں شربت صدر، کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں، کرشی والوں کا، اشرف کا، ہمدرد کا شربت صدر لے کر اس کو آپ اس نسخہ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد اس قسم کا جو نزلہ ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب دوسرا جو نزلہ ہے اس کو ہم بند نزلہ کہتے ہیں۔ جب جسم انسان کے اندر خشکی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو جو نزلے کی رطوبت ہوتی ہے ہماری پیشانی کے اندر اور ناک کے نتنوں کے پیچھے جم جاتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کا جو بلغم ہوتا ہے وہ پیشانی کے پچھلے حصے میں جا کر جم جاتا ہے،
زوردار سانس لینے سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے اندر ریشہ ہے، لیکن اس قسم کا بھی جو ریشہ ہوتا ہے وہ خارج نہیں ہوتا، اور اس قسم کا جو ریشہ ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو اس کے اندر سیاہی مائل بلغم نکلتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ زور لگایا جائے تو اس کے ساتھ ہلکا خون بھی آ جاتا ہے۔ سر نیچے اگر جھکایا جائے تو سر کے اندر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کانوں کے اندر انسان کو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور جب سجدے کے اندر جایا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ دماغ بہت زیادہ بھاری ہو چکا ہے، ہر وقت جو ہے دماغ ایسے بند سا رہتا ہے، اور جو ہمارا یہ اوپر والا حصہ ہے گردن سے اوپر یہ ہمیشہ اس کے اندر پرابلم اور پریشانی انسان کو رہتی ہے، اور اس قسم کا جو نزلہ ہے وہ بھی جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ناک اکثر بند رہتا ہے، جب بھی بات کریں گے تو ناک ان کا بند ہی ہوگا، رات کو سوتے ہوئے خراٹے بہت زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ جسم کے اندر جب خشکی تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو جسم کے اندر آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور خراٹے لینے والے جو بندے ہیں وہ اس قسم کے زیادہ بندے ہوتے ہیں جن کے جسم کے اندر آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو رات کو سوتے ہوئے پھر خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں، اور کانوں کے اندر بوجھ رہتا ہے، اور کھانستے ہوئے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام علامتیں اس قسم کی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کے پیشنٹ کے اندر خشکی اور تیزابیت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو دماغ کے اندر جو رطوبات اور ریشہ وغیرہ تھا وہ بھی اندر جم گیا ہے، اور دماغ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے۔ تو اس قسم کے جو نزلے کو ختم کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، یہ نسخہ بھی آپ بنا کر استعمال کریں، اور ساتھ جو چیزیں خشک اشیاء ہیں جن میں سب سے پہلے کھٹی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد آلو گوبھی، مٹر، بینگن اور کوک پیپسی وغیرہ ہو گیا، سگریٹ کا زیادہ استعمال ہے، چائے کا زیادہ استعمال ہے، اور اس قسم کی جو تمام خشک اشیاء ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، اس سے آپ بالکل پرہیز کریں، اور یہ نسخہ بنا کر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 15-20 دن کے اندر آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس نسخے کا استعمال اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کا ریشہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، اور آپ کے جو دماغ کے اوپر غیر ضروری قسم کا بوجھ پڑ گیا تھا وہ کم نہیں ہو جاتا، اتنی دیر تک آپ اس کا استعمال جاری رکھیں۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں جی۔ اس کے اندر 3 ہی چیزیں ہیں جی، کست شیریں، اس کو ہم بعض علاقوں میں کٹ شیریں بھی کہتے ہیں، کست شیریں اس کا نام ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے کلونجی، اور تیسری چیز ہے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ۔ ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر آپ باریک کر لیں، اور آدھا چمچ صبح دوپہر شام آپ کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور ایسے پیشنٹ کو جو ہے نا قبض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر قبض ہوگی تو جسم کے جو فضلات ہے دوبارہ اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ریشہ بھی پھر زیادہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو رات کو سوتے ہوئے جوارش کمونی، یہ ایک معجون کا نام ہے، اس کی پکچر بھی انشاءاللہ ویڈیو میں لگا دوں گا، یہ جوارش کمونی رات کو سوتے ہوئے 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، تو اس کے ساتھ آپ کو قبض وغیرہ کی شکایت بھی رفع ہو جائے گی، اور ساتھ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی طرف سے بھی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم حافظ محمد بلال کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔